ابھی میں گیا تھا پچھلے مہینے عمرہ کرنے کے لیے، تو میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ بتاتا چلوں کہ میرے اللہ اکبر۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ فرمایا میرے صحابہ، یہ بیت اللہ ہے، اس کے پتھروں کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ بیت اللہ میں جو پتھر لگے ان کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، اتنے مہنگے ہیں۔ ویسے دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ ہیریٹیج میں ہی نہیں کہ ورلڈ کی سب سے قیمتی عمارتوں میں اگر آج کی اس کو تخمینہ لگایا جائے، آج کا اگر امریکہ کی جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں جو ویلیو ڈالتے ہیں، آج کے دور میں بھی دنیا کی سب سے قیمتی عمارت، دنیا کی سب سے بڑی عمارت، دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی کی عمارت، دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عمارتوں میں اگر ورلڈ میں کوئی نمبر 1 پہ ہے تو وہ بیت اللہ ہے، مسجد حرم ہے، مکہ المکرمہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ، بیت اللہ کے پتھروں کی کوئی قیمت تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر ان کو بیچ دیا جائے، ان کی جو قیمت لگائی جائے اس سے بھی زیادہ قیمتی، اللہ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بھی قیمتی ہیں۔ اس لیے کسی ایمان والے کا دل توڑنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان بندوں سے بیت اللہ سے بھی زیادہ پیار ہے۔ اور جن لوگوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے ان کے لیے تو یہ خوشخبری ہے، قیامت کا دن ہوگا، سب کی پیشی ہونی ہے، بیت اللہ کو بھی پیشی کے لیے حکم دیا جائے گا، فرشتے جائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، بیت اللہ کو پکڑ کے کہیں گے چلو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو بیت اللہ جانے سے انکار کر دے گا، میں نہیں جاؤں گا۔ پوچھیں گے کیوں نہیں چلتا؟ کہنے لگے پہلے اللہ سے پروانہ لکھوا کے لاؤ کہ آج تک جتنے لوگوں نے میرا طواف کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے ان سب کی معافی نامہ لکھ دیں تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں۔ بیت اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس ارادے کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ارادہ بنا لیں اپنے اپنے دل میں کہ انشاءاللہ جانا ہے اللہ کے گھر تک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک۔ ابھی میں گیا تھا پچھلے مہینے عمرہ کرنے کے لیے، تو میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں، جب وہاں کا حکمران ہے تو ان کے دادا، میرے دادا رئیس العرار مولانا لدھیانوی جو تھے، ان کے دوستوں میں سے تھے شاہ مسعود اول کے۔ تو جب بیت اللہ کے لیے گئے تو شاہ نے کہا کہ یہیں بس جاؤ، تو فرمایا نہیں یہاں نہیں بسنا۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہیں بسنا؟ فرمایا میرے بچے یہاں رہ کے جب لدھیانہ کو یاد کریں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بے ادبی ہوگی، یہاں نہیں بسنا، تاکہ ان کو اپنا وطن یاد آئے گا بار بار۔ ابو جان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، حج کی بڑی خواہش تھی، لیکن جب عمرے پہ گئے تو میں نے بھی کہا، کہیں اور لوگوں نے بھی کہا، بڑے بڑے مولوی جو جاتے ہیں ان پہ اعتراض نہیں، ایک قصہ واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ بڑے بڑے لوگ جب پوری دنیا سے جاتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عرب کے بادشاہ سے ملاقات ہو جائے، بادشاہ سے نہیں تو امام حرم سے ملاقات ہو جائے، حرم کا امام تو بادشاہ کے بالکل خاص میں سے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، مؤذن سے ہی ملاقات ہو جائے۔ حرم شریف کے مؤذن کا اتنا پروٹوکول ہے کہ اگر مؤذن کسی ملک میں چلا جائے تو وہاں کروڑوں مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بیت اللہ کا مؤذن آیا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہزادے بنایا ہے، اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ تو ابو جان رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے لوگوں نے اصرار کیا، جب بیت اللہ میں جاؤ گے، عمرہ کر لو گے، تمہاری ملاقات وہاں 2-4 بڑے لوگوں سے کروا دیتے ہیں، امام صاحب سے کروا دیتے ہیں، 2-4 گورنروں سے ملوا دیتے ہیں۔ فرمایا اتھے آ کے بھی بادشاہ نو ملنا ہے، اللہ دے گھر چ بھی آ کے بادشاہ نو ہی ملنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے نے یہ بات کہی تھی۔ وقت کے حکمران نے دیکھا کہ عمر بن خطاب کا پوتا حرم کا طواف کر رہا ہے، کہنے لگا ہاں کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ، اور فرمایا اللہ کے گھر میں بھی آ کے تجھ سے مانگنا ہے، یہاں آ کے بھی تجھے ہی درخواست دینی ہے۔ بڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا اچھا
میں باہر انتظار کرتا ہوں. جب طواف کر کے باہر نکلے, باہر ملا, کہتا اچھا اب بتاؤ, اب تو اللہ کا گھر اندر رہ گیا, میں باہر ہوں. اور فرمایا جب اس مالک سے جس سے مانگنا تھا, جو دنیا کا مالک ہے, اس سے دنیا نہیں مانگی تو اس سے کیا دنیا مانگے گے ہم. جو لوگ جاتے ہیں, خاص کر آج کل جو بزنس کر رہے ہیں عمرے کا, مدینہ المنورہ جائیں, لوگ 15 دن رہتے ہیں. میں نے اپنے اکابرین کو دیکھا, بزرگوں کو دیکھا, اور مولانا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ. مریدوں نے بار بار کہا حضرت چلیں مدینہ, فرمایا چلوں گا لیکن 3 دن رہوں گا. مکہ عقیدتوں کا مرکز ہے, مکہ عقیدتوں کا مرکز ہے. جائیے بیت اللہ کو پکڑ کے روئیں زاروں کی طرح, اللہ کے آگے گڑ گڑائیے, لیکن مدینہ محمد الرسول اللہ کا شہر ہے, یہ محبتوں کا مرکز ہے. محبت میں ذرہ سی بھی گستاخی اللہ کے حضور پسند نہیں کی جاتی. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے دھیما کر لو, اپنی چال کو نبی کی چال سے پیچھے رکھو, آداب کے اندر رہو. جن لوگوں کو اگر شوق بھی ہے مدینہ منورہ میں رہنے کا, وہ چاہے مہینہ رہنا چاہیں, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ مدینے کی گلی کوچے ہوں. مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تو عرش معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے, عرش اللہ معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے, لیکن مدینہ کی گلیاں, مدینہ کے ہوٹل, مدینہ کی شاہراہیں, مدینہ کے جو جانور ہیں, مدینہ منورہ کے اگر کتا بھی آگے سے گزرتا ہو اس کو بھی راستے سے ہٹا دینا بے ادبی کے اندر آتا ہے. اس لیے جن لوگوں کو شوق ہے وہاں جا کر رہنے کا, وہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اس شہر میں آپس کے اندر مذاق نہیں کیا جا سکتا, اس شہر کی کوئی برائی کسی بھی طرح کی کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی, اس شہر کے لوگوں کے اوپر نعوذ باللہ تنقید کی کوشش نہیں کی جا سکتی, اس شہر کے ذرات کی بھی ان کی قدر و قیمت کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. اس لیے بڑے اکابرین جب بھی مدینہ منورہ گئے, حاضری کے بعد فوراً مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی کہ مبادا کوئی گستاخی نہ ہو جائے محمد رسول اللہ کے شہر میں, کیونکہ ہمارا سارا سرمایہ بیت اللہ کس سے ہے جی؟ محمد رسول اللہ سے ہے. اسلام کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ سے ہے. میں 2-3 مرتبہ گیا ہوں, میرے کئی ساتھیوں نے کہا کہ جالیوں کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. میں پہلے بھی یہ بات آپ کو دہرائی, میں نے کہا یہ عالم بتا سکتے ہیں, فتویٰ دے سکتے ہیں کہ کوئی کہے جالیوں کو چومنا سنت ہے, کوئی کہے کہ جالیوں کو ہاتھ لگانا برکت کی بات ہے, کوئی کہے ہاتھ لگانا نہیں ہے, کوئی کہے نہیں چومنا, کوئی کہے چومنا. میں ان کے مسئلوں میں فتووں میں نہیں پڑتا, میں تو صرف اپنے ضمیر سے بار بار یہ پوچھتا ہوں کہ جن ہونٹوں سے ہم ان جالیوں کو چومنا چاہتے ہیں, جن ہاتھوں سے ان جالیوں کو چھونا چاہتے ہیں, کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تعالیٰ تک پہنچ جائے؟ یہ اس قابل ہے؟ کیا یہ وجود اس قابل ہے؟ ہم کہاں, محمد رسول اللہ کہاں. ہم جیسا گنہگار محمد رسول اللہ کے روضے تک پہنچ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیشی ہو جائے, محمد رسول اللہ کی جالیوں کو, مقدس روضے کو دیکھ لے, یہ ہماری حیثیت سے, ہماری اوقات سے, ہماری حیثیت سے بہت بڑی بات ہے. یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں, ہم تو اس قابل نہیں کہ مدینہ منورہ تک پہنچ جائیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.